ولا تکونوا اول کافر به، مت بنو پہلے پہلے کفر کرنے والے اس سے. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی. وإیایا فاتقون، اور مجھ سے ڈرا کرو. پورا جہان بھی قرآن کی ایک آیت کے سامنے معمولی سی ہے، کوئی حقیقت نہیں رکھتا. البتہ ثمن قلیل اور ثمن کثیر فقہ میں ہے. شمس الائمہ نے مبسوط میں لکھا ہے کہ 40 روپے سے کم جو ہے یہ قلیل ہے. 10 روپے 20 روپے طلباء کو دینا یہ بدتمیزی ہے، اور 40 روپے سے زیادہ یہ کثیر ہے. سوال تنخواہ بھی امام حافظ مؤذن کی معقول ہونا چاہیے، مدرس کی، ورنہ آیت کا مصداق بن جاؤ گا. تراویح میں بھی حافظ صاحب کو لاکھوں روپے دینا چاہیے. لاکھوں، اس زمانے میں لاکھوں کیا ہے، سینکڑوں کے برابر. تفسیر روح المعانی میں اس جگہ آلوسی بغدادی نے بحث کی ہے، اور انہوں نے کہا جن لوگوں نے ممانعت کی بات کہی ہے ان کی بات کمزور ہے، اور جن لوگوں نے جواز کی بات کہی ہے ان کی بات معتبر اور قوی ہے. چنانچہ ان کی عبارت ہے، وہ یہ کہتے ہیں وَذَكَرُوا فِي الْمَنْعِ أَحَادِيثَ لَا تَصِحُّ، منع کرنے میں، ناجائز ہونے میں حدیثیں ذکر کی گئی وہ صحیح نہیں ہے. وَقَدْ صَحَّتِ الْأَخْبَارِ، جو احادیث صحیح ہو چکی، وَتَضَافَرَتْ أَقْوَالُ الْعُلَمَاء، اور علماء کے ہر زمانے میں اقوال ہے عَلَى جواز ذَلِكَ، وہ جواز کے ہے. وَالْمَسْأَلَةُ مُبَيَّنَةٌ فِي الْفُرُوعِ، باقی مسئلہ فروعی ہے. یہ دارالفتاء سے لکھتے ہیں کہ قرآن خوانی پر لینا دینا حرام نہ جائے. دلیل پوچھو کہ کیا دلیل ہے؟ کتاب الاجارہ کے اندر باب الامامت، تدریس، تعظیم سب کا جواز پیدا ہو گیا ہے. حافظ قرآن تراویح میں جو شکرانہ دیا جاتا ہے یہ ناجائز ہے. اس سے بہتر ہے کہ علم تری کیف کی تراویح پڑھے. تو علم تری کیف قرآن نہیں ہے کیا؟ یہ کیا بات ہوئی؟ فضول بات ہے ساری. یہ فتویٰ پہلی مرتبہ جس نے لکھا ہے کوئی بیوقوف اور دشمن خدا و رسول تھا. بعد میں بزرگان دین نے اس پر اکتفا کر کے ہر دارالفتاء یہ لکھتا ہے. یہ فتوے چونکہ قرآن و سنت و اجماع امت کے خلاف ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا حرام نہ جائے. قرآن خوانی، تراویح، تدریس، امامت، خطابت، تعظیم، تمام دینی مناسک پر لینا دینا صرف جائز نہیں مستحب، بلکہ ضروریات کے پیش نظر وجوب کے درجے میں ہے. تفسیر روح المعانی سورت ممتحنہ میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں تمام کے تمام دینی مناسک والوں کی تنخواہیں مقرر کی، اور جنہوں نے تنخواہ نہیں لی ان کو معزول کر دیا، ہٹا دیا عہدے سے کہ آپ ہٹ جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے. شیخ الحدیث مولانا زکریا نے بھی آپ بیتی میں لکھا ہے کہ اعزازی مدرس نہ رکھا جائے، تنخواہ ضرور مقرر کرے. اعزازی مدرس کبھی آئے گا کبھی نہیں آئے گا، وہ تو نہیں آئے گا، لیکن 50 طالب علموں کا جو گھنٹہ ضائع ہو گیا، یہ کسی کو کیا حق ہے کہ بچوں کا سبق خراب کر رہا ہے؟ اس لیے اعزازی کی ضرورت نہیں ہے، موظف کی ضرورت ہے، تاکہ آپ اس سے پوچھ سکے کہ آپ کیوں نہیں آتے وقت پر. استاذ بنوری نے معارف السنن کے اندر لکھا ہے کہ کہتے ہیں دنیا کے امور کے لیے مکان کی خیر و برکت، کاروبار کی خیر و برکت، مختلف امور دنیا کے لیے جو قرآن خوانی ہو لینا دینا جائز ہے، اور ایصال ثواب کے لیے لینا دینا صحیح نہیں ہے. تو حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے میں ایصال ثواب کے لیے لینے دینے کو بھی ناجائز نہیں کہتا. وَأَكُفُّ عَنْهُ لِسَانِي، میں زبان روکتا ہوں اس سے. اور حضرت بنوری معارف سنن میں کہتے ہیں وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، یہ صاف عبارت آپ توجہ نہیں کرتے. وَالْعِلَّةُ تَقْتَضِي أَن تَعُمَّ، کہ جواز کی علت چاہتی ہے کہ عمومی جواز ہو. عمومی جواز کے ہم ہیں علی الاعلان علی الاطلاق، درسن بیانن، امامتن خطابتن، دارالحدیث میں بھی اور مسجد میں بھی اور ہر جگہ ہر طرح کے لینے دینے کے استحباب، استحسان، بلکہ مسکین طلباء کے لیے وجوب کے قائل دے دیے واجب. اگر قرآن خوانی کی جائے اور طالب علموں کو کپڑے، بہترین کھانا اور پیسے تقسیم نہ کیے جائے تو اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کو نقصان پہنچے، کیونکہ بے حرمتی ہے مسافرین کی اور طلباء کی. خوب پیسے بانٹے جائے، خوب. مولانا یوسف صاحب بن نوری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں
حضرت نے ایک دن اعلان کیا، یہ میرا دوست ہے، ان کا کوئی کاروبار ہے اور بہت پریشان ہے، آپ لوگ قرآن شریف پڑھے اور ان کے لیے دعا کریں۔ جب قرآن شریف پڑھ لیا گیا، دعا کا وقت آیا تو اس شخص نے پوچھا کہ ان طالب علموں کو کچھ دے سکتا ہوں؟ تو آپ نے بخاری کی حدیث ابو سعید خدری کی سند کے ساتھ پڑھنے لگے اور فرمایا کہ بہت ضروری ہے۔ چنانچہ وہ تشریف لے گئے گھر اور پیسے لے آئے، 50 روپے، اس زمانے میں اس وقت کے 5000 سے زیادہ تھے۔ تو حضرت نے کہا مجھے دو، میں اپنے ہاتھ سے دیتا ہوں، اور آپ اپنی سیٹ سے جبے سمیت اٹھ گئے۔ تو ہم نے گزارش کی کہ آپ اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں، ہم آپ کے پاس آئیں گے۔ تو حضرت پھر بیٹھ گئے اور ہم نمبر سے آتے رہے اور 50 روپے لیتے رہے۔ اس موقع پہ غالباً یہ بھی کہا کہ مولانا حسین احمد مدنی تنخواہ دارالعلوم دیوبند کے درسگاہ میں لیتے تھے، دارالحدیث میں، تاکہ طلباء دیکھ لے اور کل جا کے اس کو ناجائز نہ کہے۔ تو ایمان کی دعوت دے دی، کفر سے منع کیا، اور فرمائے کہ دین فروشی سے توبہ کرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرا کرو۔ ایک رہب ہے اور ایک تقویٰ ہے۔ رہب مطلق ڈرنے کو، اور تقویٰ کے اندر خوف خشیت بھی موجود ہے اور آدمی ڈر رہا ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، ملانا نہیں حق کو باطل کے ساتھ، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور نہ چھپانا حق کو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ تلبیس الحق بالباطل، درود شریف نہیں پڑھتے، درود شریف نہیں پڑھتے، لوگوں کو کہتے، یہ نہیں کہتے کہ ہماری گھڑی ہوئی، ہماری بناوٹی جعلی، ان کو یہ نہیں پڑھتے۔ درود تو پڑھتے اللہم صلی علی محمد، نام آتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تلبیس الحق بالباطل، دعا نہیں مانتے، دعا نہیں کرتے، یہ نہیں کہتے کہ جنازے کے بعد دعا ثابت نہیں ہے اس لیے نہیں کر رہے۔ فرضوں کے بعد، انفرادی نماز کے بعد یقیناً دعائیں ہیں، وہ مانگی جاتی ہے۔ تلبیس الحق بالباطل اور کتمان الحق، اور مت ملانا حق کو باطل کے ساتھ، اور نہ چھپانا حق کو، وانتم تعلمون، اور تم جانتے ہو۔ واقیموا الصلاۃ، قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، زکات دیا کرو۔ کفر مت کرو، ایمان لے آؤ، دین فروشی مت کرو، حق گوئی کر لو، اور تلبیس اور کتمان نہ کرو، نماز پڑھو، زکات دو، تاکہ تمہارے اللہ تعالیٰ کی قبولیت ہو جائے۔ قائم کرو نماز اور دیتے رہو زکات، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز باجماعت پڑھو۔ آیت کریمہ سے بعض ائمہ نے استدلال کیا ہے کہ نماز باجماعت واجب ہے۔ حنفیہ میں سے 3 محققین ہیں، کاسانی صاحب البدائع، ابن نجیم صاحب البحر، ابن الحمام صاحب فتح القدیر، یہ تینوں کہتے ہیں نماز باجماعت واجب ہے۔ یہود کے ہاں رفتہ رفتہ رکوع ختم ہو چکا تھا، تو امت محمدی کو خصوصی تاکید کی گئی کہ تم رکوع کیا کرو۔ اتامرون الناس بالبر، تم حکم کرتے ہو لوگوں کو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول بیٹھے ہو اپنے آپ کو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتابیں، افلا تعقلون، آیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ یہود کہا کرتے تھے کہ نبی آخر زمان آئے گا، نبی آخر زمان کی آمد یقینی ہے، اور نبی آخر زمان پر ایمان لانا ہوگا، نبی آخر زمان کا ساتھ دینا ہوگا۔ لیکن جب حضرت تشریف لائے تو وہ منحرف ہو گئے اور نافرمان و سرکش ہو گئے۔ تم حکم کرتے ہو لوگوں کا نیکی کے کام کا اور بھول بیٹھتے ہو اپنے آپ کو۔ بھئی نیکی تو ایک احسان ہے، اس کا پہلا مصداق آپ خود ہے۔ وانتم تتلون الکتاب، اور تم پڑھتے ہو کتابیں، گویا کتابیں پڑھنے کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے، حفظ اور تجوید اور ناظرہ کی وہ ذمہ داری نہیں ہے جو ذمہ داری کتب پڑھنے والے طلباء کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ طالب علم جب کتابیں پڑھتا ہے تو یہ نبی اور رسول کا جانشین بنتا ہے۔ رسول اور نبی یہ کتاب والے تھے، اللہ نے ان کو آسمانی کتابیں دی تھی، صحیفے دیے تھے۔ ان کتابوں کی تعلیمات سہولت وقت کے لیے، سہولت بات کے لیے ان کتابوں میں آئی ہے، اس لیے ان کے پڑھانے اور پڑھنے والوں کا مقام بہت ہی نازک تر